اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم مصباح الہدی شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین بزرگان عزیز، برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء و ماتمداران ابوالفضل العباس علیہ السلام، میں بطفیل چاردہ معصومین علیہم السلام، بتصدق آل محمد اور خصوصاً بتائید شہزادی کونین معصومہ عالم حضرت علیہ حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ ذان محترم، فرش اعضاء کی اپنی ایک عظمت ہے، اپنی ایک اہمیت ہے، یہ بہت بلند مقام ہے اور یہاں تک آنے کے لیے کوئی بغیر سیڑھیوں کے تو آ ہی نہیں سکتا، بہت سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں تب اس مقام پر ایک انسان آ پاتا ہے۔ دیکھیں، فرش اعضاء کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ جب شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلی مجلس کی تو اس میں تبرک کیا بانٹا گیا؟ ایک عالم سے سوال کیا گیا کہ جب جناب زینب نے سب سے پہلی مجلس ہوئی شام میں، جناب زینب نے اس میں تبرک کیا بانٹا؟ تو اس عالم دین نے بے ساختہ یہ کہا کہ اس مجلس میں تبرک مجلس ہی تو بانٹی گئی، مجلس ہی جناب زینب نے لوگوں تک پہنچایا، جناب زینب کا ہدیہ تھا، تحفہ تھا یہ مجلس حسین جو آج تک ہم تک پہنچی ہے، آج تک ہم مجلس حسین کرتے ہیں، آج تک جاری اور ساری ہے مجلس حسین۔ اور دیکھیں، ہمارے یہاں جو مجلسوں میں تبرک بانٹا جاتا ہے وہ مجلسوں کا تبرک ختم ہو جاتا ہے، مگر جو جناب زینب نے ہمیں تبرک دیا وہ آج تک جاری اور ساری ہے اور تا قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ عزیزان محترم، فرش اعضاء کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک عظمت ہے۔ یہاں پہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں، یہاں پہ جو باتیں کی جاتی ہیں وہ کسی بھی مدرسے میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی، یا یہ باتیں نہیں بتائی جاتی جو ایک فرش اعضاء حسین پہ بتائی جاتی ہیں۔ یہاں تو بادشاہوں کو بادشاہت چھوڑ کے آنی پڑتی ہے۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو ویسے ہی اس در کے بھکاری ہیں، در چومتے ہیں تو لینے آتے ہیں، اولاد نہیں ہے تو اولاد دے دے، اولاد مل گئی تو صحت دے دے، صحت مل گئی تو زندگی دے دے، زندگی مل گئی تو نوکری دے دے، یعنی یہ سارا سرکل گھومتا رہتا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ ہم اس در کے بھکاری تھے، بھکاری ہیں اور بھکاری
رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی سورہ جمعہ پہلی اور دوسری آیت، جس میں خداوند عالم اپنی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں قدوس ہوں، دوسری صفت یہ بتائی کہ میں عزیز ہوں، تیسری صفت یہ بتائی کہ میں حکیم ہوں، یعنی حکمت کے تحت اپنے تمام کام کو سر انجام دیتا ہوں، اور چوتھی صفت یہ بتائی کہ میں مالک ہوں، اور صرف یہ نہیں کہا کہ میں مالک ہوں بلکہ یہ بھی بتایا کہ ان پر قبضہ بھی میرا ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالک اور ہوتا ہے، قبضہ کسی اور کا ہوتا ہے، لیکن خداوند عالم نے کہا کہ میں مالک بھی میں ہوں اور ان پر قبضہ بھی میرا ہے۔ اب دیکھیں 4 صفتیں بتانے کے باوجود خدا اپنے اس تعارف سے مطمئن نہ ہوا، اور 5ویں صفت یہ بتائی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہم نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو دیکھیں 4 صفتیں بتانے کے باوجود خدا اپنے اس تعارف سے مطمئن نہ ہوا، اور 5ویں صفت یہ بتائی کہ میرا تعارف یہ ہے، میری پہچان یہ ہے، میری شناخت یہ ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا، میں نے محمد مصطفیٰ کو ذریعہ بنایا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ دیکھیں توجہ چاہتا ہوں، آپ کی 4 صفتیں خدا نے بیان کر دیا، ابھی اسے 5ویں صفت بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن 5ویں صفت یہ بتائی کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا، میں نے محمد مصطفیٰ کو ذریعہ بنایا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ تو عزیزان محترم، جب ایک خدا بغیر معصوم وسیلے کے بندوں تک نہیں آتا تو یہ محتاج بندہ، یہ مجبور بندہ، یہ لاچار بندہ بغیر معصوم وسیلے کے خدا تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں کہوں تو اے پروردگار، تو بلند ہے، تو اعلیٰ ہے، تو ہم سب کا خالق ہے، تو جب چاہتا جس کے دل میں چاہتا اپنی محبت پیدا کر دیتا، یہ محمد کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خداوند عالم فرماتا کبھی کبھی چھوٹوں میں اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ وہ بڑے کے تعارف کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں شب جمعہ تھی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر تھا، فرشتے پوچھ رہے تھے یا رب ومن تحت الکسا، ابھی آپ نے حدیث قصہ پڑھی ہے، یا رب ومن تحت الکسا، فرشتوں نے سوال کی یا رب چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے محمد کے ذریعے تعارف نہیں کروایا، علی کے ذریعے تعارف نہیں کروایا، حسن و حسین کے ذریعے تعارف نہیں کروایا، آواز آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ عزیزان محترم، اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو محمد کے ذریعے تعارف کروایا، اور جب محمد کا تعارف کروایا تو فاطمہ کے ذریعے تعارف کروایا۔ اب دیکھیں پنجتن پاک ہیں، چادر کے نیچے ہیں، ام سلمہ پاس کھڑی تھی، کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ تو رسول اسلام نے فرمایا ام سلمہ انت علی خیرین، ام سلمہ تو نیک ہے، لیکن انت من ازواج النبی، کہ تم میری بیوی ہو، وہؤلاء اہل بیتی، اور یہ میرے اہل بیت ہیں۔ فرمایا بیویاں اور ہوا کرتی ہیں، اہل بیت اور ہوا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث قصہ آپ نے پڑھی، کیا ارشاد ہوا؟ انی ما خلقت سما مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں نے یہ زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا، یہ شمس و قمر کو پیدا نہیں کیا جو چمک رہے ہیں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ سمندر، یہ کشتیاں، یہ میں نے پیدا نہیں کیا، کائنات کو خلق ہی نہیں کیا، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، سوائے اس کے کہ میں نے یہ 5 کی محبت میں پیدا کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں پیدا کیا، الذین ہم تحت الکسا، کہ جو چادر کے نیچے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو ہم نے ان کی محبت میں پیدا کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں خلق کیا ہے۔
تو اہل بیت علیہم السلام کی محبت. اب دیکھا خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کیا ہے میرے حبیب؟ قل کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے قریب ہو جاؤ، میرے اہل بیت سے محبت کرو. اب دیکھیں محبت اہل بیت ہے نبی کا سوال. دیکھیں ہم بھی دعا پڑھتے ہیں، دعا کا اصل مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب ہے خدا سے سوال کرنا. جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں اردو میں تو اس کا مطلب ہے دعا، یعنی ہم اردو میں کہتے ہیں دعا مانگنا. لیکن جب خداوند عالم کہتا ہے تو وہ کس سے کہتا ہے؟ اب دیکھیں ہم نے سوال کیا، ہم نے صحت مانگی اللہ سے، ہمارا سوال. ہم نے اللہ سے شفا مانگی، ہمارا سوال. ہم نے اللہ سے مغفرت مانگی، ہمارا سوال. ہم نے اللہ سے اولاد مانگی، ہمارا سوال. تو یہ ہمارا سوال ہے. لیکن ایک سوال نبی نے بھی کیا اپنی امت سے، وہ سوال یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے قریب ہو جاؤ. تو محبت اہل بیت ہے نبی کا سوال. تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ تم ہم سے سوال کرے، اولاد کا سوال، صحت کا سوال، رزق کا سوال. پہلے میرے نبی نے تم سے ایک سوال کیا ہے، پہلے اس کا جواب تو دو، اس کے بعد میں تمہارا سوال کا جواب دوں گا. عزیزان محترم، نبی نے سوال کیا اہل بیت کی محبت، ہم نے صلوات پڑھ کے جواب دیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. غور فرمائیے گا، یہ صلوات نہیں ہے بلکہ نبی کے سوال کا جواب ہے، اس لیے کہ ہر کوئی صلوات نہیں پڑھتا. تاریخ میں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے اہل بیت پہ صلوات پڑھنا چھوڑ دیا. تو لوگوں نے کہا کہ تم اہل بیت پہ صلوات کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا کہ اس سے ان کی عزت ظاہر ہوتی ہے. حالانکہ ابن زبیر اہل بیت کا دشمن تھا، ازواج رسول کا دشمن نہ تھا. تو کوئی اب ہم سے یہ نہ پوچھے، ہم سے کوئی یہ نہ کہے کہ آپ ازواج کو اہل بیت کیوں نہیں مانتے، بھائی ان کا بھانجا تو مانتا نہیں تھا، ہم کہاں سے مان لیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو دیکھیں دعا ہم نے سوال کیا، رزق کا سوال کیا. دعا ایک بہت اہمیت ہے اسلام میں. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ادعونی کہ تم مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم میں اسے قبول کروں گا. پھر دعا کی اہمیت یہ بتائی کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، جو میری عبادت میں غرور کرتے ہیں، انہیں خدا بہت ہی ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. تو عزیزان محترم، خداوند عالم نے کہا کہ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، جو میری عبادت میں غرور کرتے ہیں، انہیں بہت ہی ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا. تو یہ عبادت میں تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی عبادت کر رہا ہے تو عبادت میں تکبر کیا ہے، عبادت میں غرور کیا ہے؟ اس لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ یہ جو آیت ہے جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، جو میری عبادت میں غرور کرتے ہیں، خداوند عالم انہیں بہت ہی ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. تو کہا کہ یہ عبادت میں تکبر کا کیا مطلب ہے، عبادت میں غرور کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ عبادت میں تکبر کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی جائے، دعا نہ مانگی جائے، نماز پڑھی جائے، دعا نہ مانگی جائے، روزہ رکھا جائے، دعا نہ مانگی جائے، حج کیا جائے، دعا نہ مانگی جائے. فرمایا کہ خداوند عالم ناپسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو صرف عبادت کریں اور دعا نہ مانگیں، نماز پڑھیں دعا نہ مانگیں. تو عزیزان محترم، اس سے پتہ چلا خداوند عالم کو نماز سے زیادہ نمازی کی دعا پسند ہے، روزے سے زیادہ روزہ دار کی دعا پسند ہے، حج سے زیادہ حاجی کی دعا پسند ہے. اس لیے ہمارے یہاں دعا کی بہت اہمیت بتائی گئی. اور دعا نہ جانے کتنی دعائیں معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتا دی کہ یہ دعائے کمیل ہے، یہ دعائے سباسب ہے، یہ دعائے سماعت ہے، یہ دعائے ندبہ ہے، یہ حدیث قصہ ہے. یہ ہمیں ساری کتابیں موجود ہیں، ساری روایتیں موجود ہیں، ساری دعائیں موجود ہیں. ہمیں دعاؤں کا صحیفہ عطا کیا، دعاؤں کا طریقہ عطا فرمایا. اور وہی دعاؤں کا طریقہ سلیقہ بتا سکتا ہے کہ جن کے لہجے میں خود اللہ نے گفتگو کیا ہو، خود اللہ نے کلام کیا ہو.
اب دیکھیں دعا کی اہمیت کیا ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ افضل عبادت کیا ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ افضل عبادت کیا ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا افضل عبادت ہے دعا مانگنا. تو دعا کو افضل عبادت قرار دیا گیا. عزیزان محترم، بس دعا کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ دیکھیں دعا صرف پڑھ لینے سے، صرف دعا یاد کر لینے سے، صرف دعا رٹ لینے سے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہوتا، بلکہ دعاؤں پر غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے. دیکھیں عربی میں یاد کرنے کو حفظ کہتے ہیں، غور کرنے کو فکر کہتے ہیں. حفظ سے انسان حافظ بنتا ہے، فکر کرنے سے انسان عارف بنتا ہے. آپ دیکھیں امت مسلمہ نے اسی حفظ پہ زور دیا. نہ جانے کتنے قاری، نہ جانے کتنے حافظ وجود میں آ گئے، مگر حافظ ہونے پہ حیرت نہیں ہوئی، حافظ ہو کے اہل بیت سے دور ہونے پہ حیرت ہوئی. بھائی جس نے قرآن کا ایک سورہ نہ پڑھا ہو، قرآن کا ایک پارہ نہ پڑھا ہو، قرآن کی ایک آیت نہ پڑھی ہو، قرآن کا ایک جز نہ پڑھا ہو، وہ اہل بیت سے دور ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ حافظ ہو کے اہل بیت سے دور ہونے کا کیا مطلب؟ آئے تطہیر پڑھ کے حدیث کے ساتھ سے دوری کا کیا مطلب؟ آئے غدیر پڑھ کے علی اللہ سے دوری کا کیا مطلب؟ آئے مباہلہ پڑھ کے اہل بیت سے دور ہونے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھا ہے لیکن غور نہیں کیا، فکر نہیں کی، اس کو سمجھا نہیں. تو عزیزان محترم، دعا کے ساتھ ساتھ اس کو غور کرنا بھی ضروری ہے، فکر کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کو یقین ہونا ضروری ہے. دیکھیں دعا اصل میں صرف طلب حاجت کے لیے نہیں ہے، صرف اپنی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دعا اصل میں اہل بیت علیہ السلام کے معرفت کا ذریعہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کا ذریعہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کو پہچانیں. لہذا جو دعاؤں میں فکرے آپ اگر غور کریں گے تو جو دعاؤں میں فکرے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کراتے ہیں، اور دعاؤں پر یقین ہونا بھی ضروری ہے. جناب عیسیٰ کے دور میں دو شخص آئے اور آنے کے بعد کہا حضرت مجھے دعا تعلیم کر دے. تو حضرت عیسیٰ نے دونوں دوستوں کو دعا تعلیم کر دی اور کہا کہ دونوں 40 دن دعا کو پڑھنا. دونوں نے دعا لی اور 40 دن پڑھا. 40 دن پڑھنے کے بعد ایک کی دعا قبول ہوئی، ایک کی دعا رد ہو گئی. تو جس کی دعا رد ہوئی وہ حضرت عیسیٰ کے پاس آیا کہ حضرت آپ نے مجھے بھی دعا تعلیم کی تھی اور اس دوست کو بھی دعا تعلیم کی تھی، لیکن اس کی دعا قبول ہو گئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو حضرت عیسیٰ نے آسمان کی جانب دیکھا، آواز آئی اے عیسیٰ اس سے کہہ دو کہ اس کو تم پر شک تھا، اس کو تم پر شک تھا. تو عزیزان محترم جس کو شک ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو جسے عیسیٰ پہ شک ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو جسے علی ولی اللہ پہ شک ہو، جسے اہل بیت علیہ السلام پہ شک ہو، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم دعاؤں میں غور و فکر تدبر کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں آج شب جمعہ ہے اور ایک مرحوم کے بھی اصالہ ثواب کی مجلس ہے. دیکھیں شب جمعہ مرحومین کی روحیں آتی ہیں، یہ روایت کہتی ہے، اور خاص طور سے شب جمعہ یا اور بھی بہت سارے دن آتے ہیں، لیکن خاص طور سے جو روایت بتائی کہ شب جمعہ میں مرحومین کی روحیں آتی اور گھر آتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ میرے لیے میرے اہل و عیال نے کیا انجام دیا. خاص طور سے مرحومہ ماں آتی ہیں اپنے بیٹے کے پاس اور آنے کے بعد پوچھتی ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا انجام دیا. ایک بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ میں ہر شب جمعہ یا کبھی کبھی اپنی والدہ کے لیے، میری والدہ اس دنیا میں نہیں تھی، میں کبھی کبھی ان کے لیے کچھ ہدیہ کر دیا کرتا تھا. خاص طور پہ مصائب سرکار سید الشہداء پڑھ کر مختصر طور، مجلس نہیں ہوتی تھی، مختصر طور پر پڑھ کے ہدیہ کر دیا کرتا تھا. مطلب جیسے پڑھتے تھے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، شیرخوار علی اصغر کو لیا 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے بڑھے. وہ کہتے کہ میں بہت مختصر یعنی ایک جملہ یعنی ایک فقرہ بھی نہیں ہوتا تھا، پڑھ کے ہدیہ کر دیا کرتا تھا. پھر میں نے سوچا کہ میں تو اتنا مختصر پڑھتا ہوں، پتہ نہیں اس کا ثواب، اس کا ہدیہ میری والدہ کو ملے گا یا نہیں ملے گا. تو انہوں نے کہا یہ سوچ کر کے پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ پڑھنا میں نے چھوڑ دیا، ہدیہ کرنا چھوڑ دیا.
کہتے ہیں جب کچھ دن گزر گئے میں نے ہدیہ کرنا چھوڑ دیا تو مرحومہ ماں ان کے خواب میں آئی، آنے کے بعد کہا اے میرے لال، اے میرے بیٹا، تم نے مجھ پر وہ ہدیہ کرنا چھوڑ دیا جو مجھ پہ مصائب ہدیہ کرتے تھے، ذکر سرکار سید الشہداء کیا کرتے تھے، وہ کیوں ہدیہ کرنا چھوڑ دیا؟ کہا والدہ میں نے سوچا کہ اتنا مختصر عمل کرتا ہوں، اتنا مختصر مصائب پڑھتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کہا میرے لال، جب تم مجھ پر مصائب ہدیہ کرتے تھے اور مجھ تک پہنچاتے تھے تو ایک نورانی فرشتہ آتا تھا، ایک طبق لے کر، ایک تحفہ لے کر آتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ وہ تحفہ ہے جو آپ کے لال نے دنیا سے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو عزیزان محترم، کوئی چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا عمل شمار نہ کریں، تو اپنی مرحومین کے لیے خاص طور سے یاد کریں، چاہے وہ مختصری کیوں نہ ہو، مطلب ان کے لیے صلوات پڑھیں، ان کے لیے ذکر خدا کریں، ان کے لیے استغفار کریں۔ استغفار بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی۔ استغفار عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ گناہ ہو گیا ہے تو استغفار طلب کر لیتے ہیں، تو استغفار صرف اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ استغفار تمام مومنین کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے ہے، تمام مرحومین کے لیے ہے۔ استغفار کی اہمیت دیکھیے، کہ روایت آپ کو بتاتا ہوں، سناتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ابن عباس مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک گروہ آیا اور آنے کے بعد کہا یا امیر المومنین، ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو امام نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ ایک گروہ گیا کہ دوسرا گروہ آیا، آنے کے بعد کہا یا امیر المومنین، ہم دشمن سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں، کیا کریں؟ تو امام نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ ایک گروہ پھر آیا اور آنے کے بعد کہا یا امیر المومنین، ہمارے یہاں اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہیں، بازار ٹھنڈے اور مندے پڑے، کیا کریں؟ امام نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا یا امیر المومنین، میرے حالات بہت برے ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ امام نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ایک شخص تھوڑی دیر کے بعد آیا اور آنے کے بعد کہا یا امیر المومنین، شادی کو کافی عرصہ ہو گیا، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو امام نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ سب سے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ عبداللہ ابن عباس وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا امیر المومنین، آج آپ سب کو ایک ہی نسخہ بتا رہے ہیں، سب کو ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ جو آ رہا جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو۔ تو مولا کائنات فرماتے اے ابن عباس، کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ نوح میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے پروردگار سے استغفار طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت ہی غفور ہے، بہت ہی رحیم ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بارش برسانے والا ابر بھیج دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جنتیں اور باغات قرار دے دے گا۔ تو کہا کہ وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، میں نے اس آیت کے ذیل میں کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ وہاں پہ مالی اعتبار سے پریشانی تھی، ہم نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ وہاں پہ دشمن سے خطرہ محسوس کر رہے تھے، ہم نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ تو ابن عباس کہتے ہیں مولا آپ کی زبان مبارک سے یہ آیت سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ میں نے یہ آیت سنی ہو، میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا اتنی گہرائی میں۔ عزیزان محترم، ابن عباس کوئی عام صحابی کا نام نہیں ہے، کسی عام صحابی نہیں ہے، جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کے بہت بڑے عالم دین۔ کسی نے پوچھ لیا کہ اے ابن عباس یہ بتاؤ کہ تمہاری نسبت علی سے کیا ہے، تم میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ کہا میری نسبت علی سے پوچھتے ہو، میں تو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی بھی نسبت نہیں رکھتا، یہ تو امت کا ظرف تھا کہ انہیں چھوٹا سا قطرہ سمندر نظر آیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ تو امت کا ظرف تھا کہ انہیں چھوٹا سا قطرہ سمندر نظر آیا۔ مطلب دیکھیں استغفار کی بڑی برکتیں، استغفار بہت ساری آیات موجود ہیں، جو مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں چلوں کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ وسعت پیدا کرو، دوڑو إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس کو ہم نے متقیوں کے لیے بنایا ہے۔
پھر خداوند عالم متقیوں کی صفات بیان کر رہا ہے، الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو حالت تنگ دستی میں ہو یا توانگری میں ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والقاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ متقیوں کی صفات بیان ہو گئی۔ پھر ارشاد والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ جو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، جو غلط کام تھا، کر بیٹھے، ذکروا اللہ، فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو پس وہ اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر آیتیں آگے بڑھی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ عزیزان محترم دیکھیں، نہ انجانے میں جتنی بار گناہ ہو جائے خداوند عالم معاف کر دے گا، لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا اور دہرانا یہ اللہ کے لیے قابل مغفرت نہیں ہے۔ پھر خداوند عالم فرماتا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم۔ دیکھیں متقیوں کی صفات بیان کرنے کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے، پہلے متقیوں کی صفات بیان کی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، وہ لوگ جو گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، وہ لوگ جو استغفار کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر خداوند عالم فرماتا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے، ان کا انعام یہ ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں۔ دیکھیں جب ابھی میں نے پہلی آیت بیان کی تھی اس میں خداوند عالم نے لفظ جنتین کا استعمال کیا تھا، یعنی ایک جنت، اور فرمایا تھا کہ جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر۔ پھر متقیوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے لفظ جناتن کا استعمال کیا کہ اللہ کو خداوند عالم جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم غور کریں کہ جب ایک جنت کہ جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، تو خدا جب جنتیں عطا فرمائے گا اس کی وسعت کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم دیکھ سورہ جمعہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جس کی آیتی میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اب دیکھیں جناب سلیمان کے بارے میں نے آپ کو بیان کیا تھا۔ جناب سلیمان وہ نبی ہیں جن کی ہر چیز کو حکومت ہے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کے بڑی سے بڑی مخلوق تک۔ جناب سلیمان بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے درمیان، تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے، اتنے میں ملک الموت انسانی شکل میں آ کے بیٹھ گیا لوگوں کے درمیان، اور آ کر ملک الموت ایک شخص کو گھورنا شروع کر دیا۔ ملک الموت ہے، انسانی شکل میں آیا ہے، ایک شخص کو گھور رہا ہے، آنکھیں نکال کے دیکھ رہا ہے۔ تو جس کو گھور رہا تھا اس نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں دیکھ رہے ہو، مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ تو اس نے وہ نہیں مانا، ملک الموت تھا، بار بار دیکھ رہا تھا۔ تو جب سب لوگ چلے گئے ملک الموت بھی وہاں سے چلا گیا۔ وہ تھا نبی کا قریبی، وہ تھا نبی کا بہت قریبی انسان۔ بعد میں آیا جناب سلیمان کے پاس، آنے کے بعد کہا وہ کون تھا جو مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا؟ تو کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ملک الموت تھا، موت کا فرشتہ تھا۔ اب اس کی آواز دھیری ہو گئی، آہستہ ہو گئی۔ کہا کہ مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہا تھا؟ کہا کہ تمہارا نمبر ہوگا، تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہارا نمبر ہوگا، میرے پاس آتے رہتے کام سے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کہیں ایسی جگہ بھیج دیں، ایسی کہیں جگہ بھیج دیں کہ کہیں تیسری دنیا ہو۔ یعنی تیسری دنیا کا مطلب ہے کہ آپ جیسے آپ کہیں بہت دور کا سفر کریں، مطلب امریکہ جائیں تو یہاں سے جانے بھی کم سے کم 25 گھنٹہ لگے گا آپ کو، یہاں سے جانے میں بھی۔ کہا اتنی دور بھیج دیں کہ ملک الموت یہاں پر نہ آنے پائیں۔ تو جناب سلیمان نے بادلوں کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے لے کر جاؤ کہیں دوسری دنیا میں۔ بادلوں نے اس کو اٹھا کے لے کر گئے۔ اگلے دن موت کا فرشتہ آیا جناب سلیمان کے پاس۔ جناب سلیمان نے کہا کہ تم اس شخص کو گھور کیوں رہے تھے، اس شخص کو آنکھیں کیوں دکھا رہے تھے؟ کہا حضور اس کا نمبر ہے۔ کہا نمبر ہے تو ٹھیک ہے لیکن گھورنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ گھور اس لیے رہا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا جو روح قبض کرنے کی جگہ ہے اتنی دور ہے کہ میں سوچ رہا تھا یہ کون سی سواری سے جائے گا جو اتنی جلدی پہنچ جائے گا۔ تو عزیزان محترم دنیا
اللہ کے حساب سے چلتی ہے، ہمارے حساب سے نہیں چلتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جناب سلیمان ہی آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز پہ حکومت ہے، درختوں پہ، اشجار پہ، دریا پہ، سمندر پہ، آسمان پہ، زمین پہ، ہر چیز پہ حکومت ہے۔ جناب سلیمان سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کی ہر چیز پہ حکومت ہے مگر آپ کے پاس ایک اولاد نہیں ہے۔ تو جناب سلیمان نے کہا، دیکھیں اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو اس کی قدر نہیں جانتا، جن کے پاس اولادیں ہوتی ہیں وہ قدر نہیں جانتا، اور جن کے پاس نہیں ہوتی وہی اس کی قدر جانتا ہے، تو اس کی قدر کو پہچانے۔ تو جناب سلیمان سے کہا کہ ہر چیز ہے لیکن اولاد نہیں ہے۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ سب کچھ تو میرے پاس ہے، اولاد بھی مل جائے گی، اولاد بھی ہو جائے گی۔ دنیا سے چلے گئے مگر ایک اولاد نہ ہوئی۔ جب آخر میں خداوند عالم سے کہا کہ پروردگار میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو کہا کہ جب تم سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس اولاد نہیں تو تم نے کہا کہ وہ بھی مل جائے گی، یہ کیوں نہیں کہا کہ خداوند عالم نے جیسے اتنی چیزیں عطا کی ہیں وہ بھی دے دے گا؟ جیسے خداوند عالم نے اتنی چیزیں تمہیں عطا کی ہیں، یہ کہتے کہ خداوند عالم مجھے وہ بھی عطا کر دے گا۔ خدا پہ بھروسہ رکھتے، خدا پہ اطمینان رکھتے۔ دیکھیں بات آئے گی جناب سلیمان کی، تو ایک اور بات ذکر کرتا ہوا چلو، آپ اتنی غور و فکر سے سن رہے۔ دیکھیں جناب سلیمان خدا پہ اطمینان، دیکھیں خدا پہ بھروسہ۔ جناب سلیمان دریا کے کنارے موجود ہیں، وہاں پہ ایک چیونٹی آئی، اس نے اپنے منہ میں دانے لیے ہوئے تھے۔ جناب سلیمان دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیونٹی آئی اور سمندر سے ایک مچھلی آئی۔ چیونٹی کے منہ میں دانہ ہے، جیسے ہی چیونٹی دریا کے کنارے آئی، مچھلی باہر آئی، اس نے اپنا منہ کھولا اور چیونٹی اس مچھلی کے منہ میں چلی گئی، اور پھر وہ مچھلی دریا کے اندر چلی گئی۔ جناب سلیمان یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیونٹی آئی، خود اس کے منہ میں دانہ ہے، پھر ایک مچھلی باہر آئی، وہ خود اس کے منہ میں چلی گئی اور سمندر کے اندر چلی گئی۔ ماجرا کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد چیونٹی باہر آئی، مچھلی نے اس کو وہاں پہ دریا کے کنارے چھوڑ دیا اور جانے لگی۔ جناب سلیمان ہے کف ارجع، رکو ٹھہرو ادھر آؤ۔ اس نے کہا یا نبی اللہ بتائیں کیا بات؟ کہا کہ کیا ماجرا تھا؟ یہ جو تم آئی تمہارے منہ میں خود دانہ تھا اور اس مچھلی کے منہ میں چلی گئی، مچھلی اندر چلی گئی۔ کہا یا نبی اللہ آپ تو سب جانتے ہیں۔ کہا تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اس دریا کے اندر، اس دریا کے تہہ میں ایک کالا پتھر رہتا ہے، اس کالے پتھر میں ایک سوراخ ہے، اور اس سوراخ میں ایک کیڑا رہتا ہے، جو کیڑا نابینا ہو چکا ہے۔ اللہ نے خشکی سے ہمیں اور تری سے اس مچھلی کو حکم دیا ہے کہ دونوں مل کر اس کے رزق کا انتظام کریں، اس کے کھانے کا انتظام کریں۔ تو عزیزان محترم ذرا غور کیجئے گا، جو خدا ایک نابینا کیڑے کو بھوکا نہیں رکھتا وہ ہمیں کیسے بھوکا رکھے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں موت ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ جہاں بھی انسان موت آنی۔ جناب افلاطون کا نام سنا ہوگا، اپنے دور کے بہت بڑے حکیم گزرے۔ بس آخری بات، اس کے بعد میں بڑھ رہا ہوں مصاحب کی طرف۔ افلاطون اپنے دور کے بہت بڑے حکیم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہو جائے کہ موت کا دن کیا ہے، موت کا سمے کیا ہے، موت کی ڈیٹ کیا ہے، تو میں موت سے بچ جاؤں گا۔ تو لیجیے عزیزان محترم، دل سے نکلی ہوئی بات خداوند عالم نے سن لی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک آواز آئی، کہا کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں سمے تمہاری موت واقع ہوگی، تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے موت سے بچنے کی تیاریاں شروع کی۔ تیاریاں کیا تھیں کہ 40 عدد مجسمہ بنایا، اپنے جیسا، بالکل اپنی شکل کا 40 عدد مجسمہ بنوایا، اور مجسمہ بنوانے کے بعد جب موت کا وقت آیا، سمے آیا، تو اس مجسمے میں جا کے چھپ گیا، اور کہا کہ جو موت کا وقت ہوتا ہے لمحوں بھر کا معاملہ ہوتا ہے، سیکنڈوں کا معاملہ ہوتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے اس میں۔ کہا جب تک ملک الموت آئیں گے کنفیوز ہو جائیں گے کہ اس میں کون سا افلاطون ہے، اور کنفیوز ہو جائیں گے، میں بچ جاؤں گا اور وہ چلے جائیں گے، تو لمحے بھر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو دن آیا، وہ وقت آیا،
تو موت کا فرشتہ آیا اور افلاطون اس مجسمے میں جا کے چھپ گئے، بیچ میں جا کے چھپ گئے کہ پتہ نہیں چلے گا کون سے میں ہوں۔ موت کا فرشتہ آیا، ملک الموت آیا، اور آنے کے بعد کہا افلاطون بڑا اچھا مجسمہ بنایا ہے، مگر ایک بات بھول گئے، ایک کمی رہ گئی۔ کہا وہ کیا؟ کہ یہی کمی رہ گئی جو تم بھول گئے، یہی کمی رہ گئی جو تم بول دیے، یہ جو تم بول دیے، جو تو تم نے کہا ہاں کیا کمی رہ گئی، جو تم نے پوچھ لیا یہی کمی رہ گئی تھی۔ یعنی خداوند عالم کسی کو وقت نہیں دیکھا، جب موت معین ہو جائے رضان محترم دنیا اللہ کے حساب سے چلتی ہے، ہم نے کہا ہمارے حساب سے نہیں چلتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو رضان محترم دیکھیں، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، غور کرنا کہ ہم کتنا خدا پر یقین رکھتے ہیں، کتنا خدا پر بھروسہ ہے، کتنا ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ خود کے لیے تو سب کرتے ہیں، اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، دوسروں کے لیے کتنا کرتے ہیں، یہ اہم بات ہے۔ دیکھیں ایک بات اسی سے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک فقیر گیا ایک تربوز والے کے پاس اور کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، تو دکان والے نے ایک سڑا گلا تربوز اسے دے دیا۔ تو جیسے اس نے دیکھا کہتے یہ تو کھانے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ تو کھانے کے بھی قابل نہیں، تو سڑا ہے۔ اس نے جیب میں پیسے دیکھنا شروع کیا، اگر کچھ پیسہ ہو تو میں پیسے سے خریدوں۔ کچھ پیسہ نکلا اور اس سے ایک نیا تربوز خریدا، وہ بہترین اور تازہ اس کو تربوز ملا۔ دونوں تربوزوں کو سامنے رکھا اور خدا سے کہا اے پروردگار تیرے نام پہ یہ دیا ہے اور پیسے کے بدلے میں یہ دیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم کیوں وہ پسند نہیں کرتے، دوسروں کے لیے وہ پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے۔ چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہوتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ وہ دو جو تمہیں خود پسند ہے وہ عطا کرو، وہ پسند کرو، دوسروں کے لیے جو تمہیں خود پسند ہے۔ آپ دیکھیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ خدا کہتا ہے اس نے اپنا علی اکبر دے دیا، اپنا علی اصغر دے دیا، جو سب سے زیادہ محبوب تھا، جو سب سے زیادہ پیارا تھا، اسے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا۔ کہا رضم بقضاہی و تسلیما لامرے، معبود جو تو نے میرے لیے طے کر دیا میں اس پہ راضی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا نا جیسے مجھے صحابی ملے، نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے۔ عزادارو حضرت علی نے اپنی زندگی میں بڑے ولی بنائے، رسول کے بھی ولی تھے، حسین کے بھی ولی تھے، لیکن رسول اور حسین کے ولیوں میں بڑا فرق ہے۔ رسول کہتے تھے مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، لیکن حسین شب عاشور فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، مگر کوئی نہیں جاتا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پہلے میدان میں جاؤں، میں پہلے میدان میں جاؤں، لیکن عزیزو ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملتی، وہ مولا غازی عباس علیہ السلام ہے۔ لیکن جب سکینہ پیالہ لے کر در پہ آئی، چچا عباس اب پیاس برداشت نہیں ہوتی، ایسے ہی حالت میں حضرت عباس مولا حسین کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے مولا حسین، اے میرے آقا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ سکینہ پیاسی ہو، بچے پیاسے ہوں اور یہاں پہ موجود رہوں، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیں۔ مولا حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں؟ عباس کہتے ہیں مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی میں علمبرداری کروں۔ عزادارو آپ جانتے کہ مولا عباس کو اس شرط کے ساتھ اجازت ملی کہ بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کر دیں، بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیں۔ عزادارو مولا عباس میدان میں ہے، بہت مختصر کر رہا ہوں، مولا عباس میدان میں ہے، قلب لشکر کو چیرتے ہوئے دریا پہ پہنچ گئے، اور دریا پر پہنچنے کے بعد مشک میں پانی بھرا، اور مشک میں پانی بھرنے کے بعد واپس پلٹنے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں ظالموں نے حملہ کیا اور کہا کسی طرح پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اور عباس کی کوشش یہ تھی کہ میں کسی طرح خیموں تک پہنچ جاؤں اور سکینہ تک پانی پہنچا دوں۔ عزادارو ایک ظالم نے چھپ کر وار کیا، عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ عباس نے مشک سکینہ کو دانتوں میں پکڑا، آواز دی اے سکینہ گھبرانا نہیں، میں پانی لیے آ رہا ہوں۔ عزادارو ایک ظالم نے مشک پہ تیر مارا،
ایک ظالم نے مشک پہ تیر مارا، سارا پانی بہہ گیا۔ اب عباس کی آس ٹوٹ گئی، سوچا اگر خالی ہاتھ خیموں تک گیا تو سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ عزادارو، ایک ظالم نے عباس کے سر پہ گرز مارا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین میری مدد کو آئیے۔ عزادارو، مولا حسین عباس کے قریب آتے ہیں، سر کو زانوں پہ لیا، کہا یا عباس دیکھ تیرا آقا و مولا ہے۔ کہا مولا میری لاش اٹھا کر خیموں تک نہ لے جائیے گا، اول تو میں برداشت نہیں کرتا کہ آقا غلام کی لاش اٹھائے، دوسرا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، تیسرا یہ بتایا کہ مولا میری لاش کو اٹھا کر خیموں تک نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ یزیدیوں کو پتہ نہیں ہے، ظالموں کو پتہ نہیں ہے کہ عباس مارا گیا، عباس شہید ہو گیا، اس لیے کہ آپ جب میرا لاشا اٹھا کر خیموں تک لے جائیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ عباس مارا گیا، عباس شہید ہو گیا، تو زینب کا خیمہ لوٹ لیا جائے گا، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھینی جانے لگے گی۔ حسین نے کہا اے عباس تو دنیا سے جا رہا ہے مگر زینب کا اتنا خیال۔ عزادارو، بس آخری ایک فکرہ، ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، جناب زینب فرماتی ہیں کہ جب میں بچی ہوا کرتی تھی تو میرے ماں اور بابا فرماتے تھے اے زینب تجھے ایک دن بے ردا کر دیا جائے گا، تیری چادر کو چھین لیا جائے گا۔ تو جناب زینب فرماتی کہ جب میں بڑی ہوئی میں نے دیکھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کو کون چھین سکتا ہے، اس کی ردا کو کون چھین سکتا ہے، اس لیے جب یہ قافلہ حسینی مدینے سے چلا تو جناب زینب نے سب بیویوں سے کہا اے بیبو گھبرانا نہیں، تمہارے پردے کی میں محافظ ہوں، تمہارے پردے کی میں ذمہ دار ہوں۔ عزادارو، 10ویں محرم تک جناب زینب یہی کہتی رہیں، لیکن جیسے ہی میدان کربلا سے آواز آئی قد قتل العباس، عباس مارا گیا، عباس شہید ہو گیا، جناب زینب نے سب بیویوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہا اے بیویوں اپنی اپنی رداؤں کو سنبھالو، ارے ہمارے پردے کا محافظ مارا گیا، عباس شہید ہو گیا، عباس مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں انہیں بیماری کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں کی مومنین کرام کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا جن کے اِیثار ثواب کی مجلس رکھی خداوند عالم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کا انجام بخیر فرما، ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ظہور میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نور محمد علی محمد اگاریہ، خاتون بین بنت یوسف بھائی، رقیہ بین بنت یوسف بھائی کی روح کو ایصال فرمائیں۔